بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب، اعراب ترکیب کو کہتے ہیں عام طور سے، اور اعراب جو ہے یہ مصدر ہے باب افعال سے، اعرب یعرب اعرابا، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے الابانہ، کسی چیز کا ظاہر کرنا، واضح کرنا کسی چیز کا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں بھی چونکہ یہ وہ جو معرب کلمات ہوتے ہیں اس کے آخر میں رفع، نصب، جر یا پھر جزم، ان چیزوں کے اظہار کو اعراب کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے آخر میں۔ انواع الاعراب، اعراب کی انواع، اس کی اقسام۔ للاعراب اربعۃ انواع، اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ الرفع والنصب والجر والجزم، یہ 4 قسمیں ہیں اعراب کی۔ گویا اعراب ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ وتنقسم الى 3 اقسام، یہ اعراب یہ تقسیم ہوتے ہیں 3 اقسام کی طرف۔ نمبر 1، ما یشترک فیہ الاسماء والافعال، پہلی قسم تو وہ ہے کہ جس میں اسماء اور افعال وہ دونوں شریک ہو، یعنی ایسا اعراب کہ جو اسم کا بھی آ سکتا ہے، فعل کا بھی آ سکتا ہے، وہی اعراب۔ اور کچھ ایسا ہے کہ اسم کے ساتھ خاص ہے، کچھ ایسا ہے کہ جو فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے وہ کون کون سا ہے؟ الرفع، پہلا تو رفع ہے، اعراب کی پہلی قسم جو ہے وہ رفع کی ہے، اور یہ رفع مشترک ہے، فعل بھی مرفوع ہو سکتا ہے، اسم بھی مرفوع ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، ینجح المجد فی الامتحان، ینجح کامیاب ہوتا ہے، المجد محنتی، فی الامتحان امتحان میں۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک فعل ہے شروع میں ینجح، اس کے بعد اس کا فاعل ہے المجد، اور فعل بھی مرفوع ہے اور فاعل بھی مرفوع ہے۔ فعل ہوتا ہے اور فاعل اسم ہوتا ہے، تو گویا اسم بھی مرفوع ہے اور فعل بھی مرفوع ہے۔ تو یہ جو رفع آیا ہے دونوں پر، یہ رفع مشترک ہے، یہ اعراب مشترک اعراب ہے اسم اور فعل دونوں میں۔ ینجح یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، مرفوع ہے۔ فعل مضارع اپنے عام طور پر مرفوع ہی ہوتا ہے، فعل مضارع مرفوع ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس پر جوازم یا نواسب میں سے کوئی آ جائے اس سے پہلے، جس کی وجہ سے وہ پھر مجزوم یا منصوب بن جاتا ہے، ورنہ فعل مضارع کی اصل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع مرفوع اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر ادوات نصب اور ادوات جزم داخل نہیں ہوتے، تو اس کا خالی ہونا یہی اس کا عامل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مرفوع ہوتا ہے۔ عامل گویا ینجح فعل کا، فعل مضارع کا عامل جو ہے وہ معنوی ہے، وہ لفظی نہیں ہے۔ المجد یہ فاعل ہے اور اسم ہے، مرفوع ہے۔ اب اس کی ترکیب آپ دیکھیں، ینجح یہ کلمہ ہے ایک، تو اس کا ترکیب فعل مضارع مرفوع، ینجح جو ہے یہ فعل ہے، مضارع ہے، مرفوع ہے۔ فعل ہے، اسم نہیں ہے، حرف نہیں ہے، فعل ہے، اور فعل ماضی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، بلکہ ینجح فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، منصوب نہیں ہے، مجرور اور مجزوم بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے فعل مجرور ہو ہی نہیں سکتا، وہ مجزوم ہوتا ہے تو مجزوم بھی نہیں ہے اور منصوب بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، رفع کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ تو بھائی آخر میں ضمہ ہے، پیش ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے آخر پر۔ المجد یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، ضمہ ظاہرہ ہے آخر پر۔ فی
یہ حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ فی جو ہے فی یہ حرف جر ہے اور حروف مبنی ہوتے ہیں، حروف مبنی ہے، تو مبنی علی السکون ہے یہ حرف جر فی۔ کیا مطلب مبنی علی السکون ہے؟ مبنی علی السکون کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخری حرف جو ہے یہ ہمیشہ ساکن رہے گا، لیکن یہ ساکن رہنا اس کا، یہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا، یہ مبنی ہونے کی بھی علامت ہے کہ یہ مبنی ہے۔ اور مبنی کس چیز پر ہے؟ اگر آخر میں ہمیشہ پیش آتا، ضمہ آتا، تو مبنی علی الضمہ ہوتا، اور اگر فتحہ آتا تو ہم کہتے ہیں مبنی علی الفتحہ۔ لیکن اب مبنی علی السکون ہے، آخر میں یا ساکن ہے فی، یا ساکن ہے فا، فا کسرہ فا کسرہ یا سکون فی، یہ ترکیب اس طرح سے ہو جاتی ہے ہجا میں پڑھتے ہوئے، فا کسرہ یا سکون فی، ٹھیک ہے۔ تو فی جو ہے یہ مبنی ہے علی السکون، لا محل لہ من الاعراب، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے، یعنی فی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، محل اعراب نہیں ہے۔ محل اعراب کی جس پر یہ اعراب ظاہر ہو جائے، رفع، نصب، جر، جزم، ان میں سے کوئی ایک آ جائے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی آئے، اس لیے کہ اس کا آخر ساکن ہی ہے۔ الامتحان اسم مجرور بفی، اسم مجرور، یہ اسم ہے، مجرور ہے فی کی وجہ سے، وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ۔ ہم کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجرور ہے؟ تو جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت وہ کسرہ ہے کہ جو آخر میں ہے، ظاہر ہے۔ وشبہ الجملہ من الجار والمجرور متعلق بالفعل ینجح۔ شبہ جملہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ظرف ہوتا ہے اور دوسرا جار اور مجرور، ایک مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے اور دوسرا جار و مجرور، اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ تو شبہ جملہ جو ہے یہ جار و مجرور یہ متعلق ہے فعل کے ساتھ، فعل سے مراد ینجح فعل، تو گویا ینجح فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، یہ اس کا پورا ترکیب ہوگا۔ المجد فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب۔ یہ فی جہاں بھی آ جائے گا اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے کہ فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب۔ الامتحان اسم مجرور بفی، یعنی اسم ہے، مجرور ہے اور فی کی وجہ سے مجرور ہے یہ، وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ، وشبہ الجملہ من الجار والمجرور متعلق بالفعل ینجح، وہ متعلق ہے ینجح فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ رفع ہے کہ جو وہ اعراب ہے، وہ ایک قسم ہے اعراب کا کہ جو مشترک ہے، اسم اور فعل دونوں مرفوع ہو سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ ینجح فعل بھی مرفوع ہے اور المجد اسم بھی مرفوع ہے۔ با اعراب کی دوسری قسم کہ وہ بھی اسی طرح سے مشترک ہو اسم اور فعل دونوں میں، کہ اسم بھی منصوب ہو سکتا ہو اور فعل بھی منصوب ہو سکتا ہے، تو وہ گویا نصب ہے۔ النصب یہ دوسری قسم ہے، فعل بھی منصوب ہو سکتا ہے، اسم بھی منصوب ہو سکتا ہے، جیسے لن ینجح انسان فی الحیات معتمدا علی غیرہ۔ اب ینجح جو ہے یہ فعل مضارع منصوب ہے اور معتمدن یہ اسم ہے اور وہ بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو لن ینجح انسان فی الحیات معتمدا علی غیرہ، ہرگز کامیاب نہیں ہوتا وہ انسان اپنی زندگی میں کہ جس کا اعتماد دوسرے پر ہو، جو دوسرے پر اعتماد کرتا ہو وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ دوسرے سے مراد اپنی جیسا مخلوق ہے، خالق پر اعتماد نہیں۔ خالق پر اگر اعتماد کرتا ہے تو اس سے کامیاب شخص کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں، ایسا انسان تو کامیاب ہوگا کہ جو خالق پر اعتماد کرے گا۔ تو اس کا ترکیب لن حرف نفی و استقبال و نصب، یہ لن جو حرف ہے نا یہ حرف ہے اور یہ حرف نفی کے لیے آتا ہے، یعنی فعل مضارع کو
نفی کے معنی میں کرتا ہے. ینجح تھا، اب لن حرف داخل کر دیا، اس کی وجہ سے اس کا معنی ہوا کہ نہیں کامیاب ہوتا. حالانکہ ینجح کا معنی تھا کامیاب ہوتا ہے. پہلی مثال میں ہم نے پڑھا تھا ینجح المجد، کوشش کرنے والا محنتی طالب علم کامیاب ہوتا ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں لن ینجح المجد، عفوا لن ینجح الانسان، اور لن ینجح انسان، انسان کامیاب نہیں ہوتا. تو گویا نفی کر دی کامیابی کی. ایک تو جس کا کام لن کا یہ حرف ہے اور نفی کے لیے آتا ہے، اور دوسرا استقبال کے لیے آتا ہے. استقبال کا کیا مطلب؟ استقبال سے مراد یہ ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. فعل مضارع کے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں عام طور پر، حال اور استقبال، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے، تو اب فعل مضارع کو یہ مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، استقبال کے معنی میں. اور تیسرا کام کیا کرتا ہے کہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. تو گویا یہ لن، یہ حرف نفی و استقبال و نصب، تین کام ہیں اس کے، کہ ایک تو نفی کا کام دیتا ہے، استقبال کا کام دیتا ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، حال کے معنی میں نہیں ہوتا. اور نصب کا معنی بھی، نصب کا فائدہ بھی دیتا ہے کہ فعل مضارع جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لن حرف نصب داخل ہونے کی وجہ سے وہ پھر منصوب بنتا ہے. مبنی علی السکون، مبنی ہے علی السکون، لا محل له من الاعراب. مبنی علی السکون پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کے آخر لام نون دو حروف سے بنا ہوا ہے، اور آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہے، اس پر ہمیشہ اسی طرح سے لن ہی لکھا جائے گا. لا محل له من الاعراب، اس پر رفع نصب جر اور جزم اس میں سے کوئی نہیں آتا، تو گویا محل اعراب اس کا کوئی نہیں ہے. ینجح فعل مضارع منصوب بلن، ینجح یہاں پر یہ فعل مضارع ہے اور منصوب ہے لن حرف نفی اور استقبال اور نصب کی وجہ سے. اور نصب کی علامت کیا ہے؟ الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ینجح آخر میں ایک فتحہ ہے کہ جو آخر پر بالکل ظاہر ہے. انسان، انسان فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ. انسان لن ینجح، انسان، اب لن ینجح فعل ہو گیا اور انسان یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب رفع کی علامت کیا ہے؟ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، آخر میں ایک پیش ہے، ضمہ ہے کہ جو آخر پر ظاہر ہے، بالکل آپ کو نظر آتا ہے. انسان، ٹھیک ہے. اور معتمدن علی غیرہ، تو معتمدن جو ہے یہ حال ہے، منصوب ہے، حال منصوبۃ. معتمدن یہ حال ہے، منصوب ہے، وعلامۃ لیکن اسم بھی ہے، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پر تنوین آیا ہے، اور تنوین اسم پر آتا ہے، فعل اور حرف پر نہیں آتا. حال منصوبۃ، تو گویا حال ہے اور منصوب بھی ہے. اور نصب کی علامت الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ، آخر میں فتحہ ظاہرہ ہے کہ جو بالکل واضح طور پر نظر آ جاتا ہے. تو گویا یہ ہم نے کہا کہ اعراب کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو مشترک ہو اسم اور فعل دونوں میں، اور اس میں پھر سب سے پہلا ہم نے کہا کہ وہ رفع بھی ہے، کہ فعل مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی مرفوع ہو سکتا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے وہ نصب ہے، کہ اس میں بھی دونوں فعل اور اسم مشترک ہے، کہ اسم بھی منصوب ہو سکتا ہے جیسے معتمدن منصوب ہے، اور فعل بھی منصوب ہو سکتا ہے جیسے لن ینجح، ینجح فعل اب یہاں پر منصوب ہے. تو یہ آج کے سبق کا ہمارا کچھ، یعنی آج کا ہمارا سبق ہے. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وہ چیزیں کہ جو اسماء کے ساتھ صرف خاص ہے، فعل پہ نہیں آ سکتے، حروف پر نہیں آ سکتے، عفواً فعل پر نہیں آ سکتے، اور وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے.